السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، دونوں جہاں کی کامیابی اگر چاہتے ہیں تو آئیے آج ایک ایسا عمل جاننے والے ہیں جو مولانا شاکر نوری صاحب کے بیان سے کہ اگر بندہ اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ وہ دونوں جہاں کی کامیابی پا لے گا۔ تو آئیے آج ہم یہ عمل جانتے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیں تاکہ انشاءاللہ آپ اس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن بندوں کو جس طرف بلانے کی بات مؤذن کرتا ہے وہ کس طرف بلا رہا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ گے تو صرف آپ کو دنیا کی کامیابی ملے گی، نہیں، دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ مسجد کی طرف، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ جی سبحان اللہ، بے شک۔ اب میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مراد کو پہنچے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، دونوں جہاں کی مراد کو پہنچے ایمان والے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان یہ کامیابی کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ جی دونوں جہاں میں کامیابی چاہیے تو پہلی شرط ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو۔ بے شک بے شک۔ اب میں اگر اسی پر گفتگو کروں تو یہ مختصر سا وقت اس کے لیے بھی ناکافی ہے۔ اب ایمان آپ سے میں پوچھوں کہ آپ مومن ہیں، آپ کہیں گے ہاں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ مومن ہیں، میں بھی کہوں گا ہاں۔ تو ہم سب تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ اگر پیروں تلے روندے جانے والی کوئی قوم ہو تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ پیروں پہ آنے والی اور ٹھوکروں میں آنے والی اگر کوئی قوم آج کے دور میں ہے تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ پستی کی طرف جانے والی اگر کوئی قوم نظر آئے گی تو مسلمان ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ مراد کو پہنچے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ تو اب یہاں میں آپ کو سمجھا دوں، تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں اپنے ایمان کو جانچنے کی کوشش کریں کہ جو ایمان قرآن چاہتا ہے وہ ایمان ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ اب آئیے قرآن کسے مومن کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے۔ یہ ہے مومن۔ یہ وجلت کے معنی جو ہوتا ہے لرزنا، کانپنا، اس کو مفسرین اور صوفیہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کرنٹ لگتا ہے اور بندہ ہل جاتا ہے، بس اسی طریقے سے جب کسی مومن کے سامنے اللہ کہا جائے تو اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ اب تلاش کر لیجئے ایسے مومن کہاں ملیں گے آپ کو؟ اسی لیے لاکھوں کروڑوں میں ہونے کے بعد بھی وہ ایمان اور وہ ایمانی اوصاف جو ایک مومن میں ہونے چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم جھاگ کی طرح ہیں کہ ہماری نہ کوئی قیمت ہے، نہ ہمارا کوئی روب ہے، نہ ہمارا کوئی دبدبہ ہے۔ اور جن کے پاس ایسا ایمان تھا کہ ان کے سامنے اللہ کہا جائے تو دل لرزنے لگ جائے، تو وہ تنہا تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے، وہ تنہا تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے۔
اور پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن سن کر کے ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہاں قرآن سن کر کے مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ کب ختم کریں اور کب ہماری جان چھوٹے۔ ہے کسی میں قرآن سننے کی لذت کا جذبہ؟ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ قرآن سن کر کے ایمان بڑھنے کی بجائے معاذ اللہ طبیعت میں بورنگ محسوس ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ رات کو جب ان کو نیند آنے لگتی تو وہ اپنی نیند کو اڑانے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے خیمے نصب کیے اور ایک صحابی کو پہرا دینے کے لیے مقرر کیا گیا کہ قافلے والے خیمے کے اندر آرام کریں گے، اور آپ میں کون ہے جو پہرا دے گا، رات بھر شب بیدار، رات بھر جاگ کر کے اس خیمے کی حفاظت کرے گا، صحابہ کی حفاظت کرے گا۔ ایک صحابی تیار ہوئے اور وہ رات بھر جگنے کے لیے اور پہرا دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ جب سب سو گئے تو رات کے آخری پہر میں ان کو بھی جھپکیاں آنے لگیں، تو وہ کیا کیے، وضو کی اور کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنے کے لیے۔ نماز شروع کر دی اور قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ اب قرآن میں اتنے مو ہو گئے تھے کہ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو نماز میں ہے، اب پہرے دار نماز میں ہے، سب سو رہے ہیں، چلو تیر کی بارش کی جائے۔ تو مسلمانوں پر تیروں کی بارش جب ہوئی تو تیروں کی سرسر کی آواز بھی ان کو نماز سے ہلا نہ سکی۔ صحابہ بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر کے ان کو محسوس ہوا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ باہر دیکھ کر کے باہر نکلے اور دیکھا پہرے دار کیا کریں، تو دیکھا پہرے دار تو نماز کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ اکبر! سرسر کی آواز جو ہے یہ سونے والوں کو تو جگا دی، لیکن جو نماز میں مصروف تھے اس صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب نماز انہوں نے ختم کی تو لوگوں نے پوچھا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دشمنوں نے تیروں کی بارش کر دی؟ کہا واللہ میں نے ایسی سورت کی تلاوت شروع کی تھی کہ جس کی لذت میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ یہ ہے قرآن۔ یہ قرآن۔ تو ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ تو اب یہ مختصر سی محفل مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ساری صفات کا تذکرہ کروں۔ میں دو صفت کا صرف تذکرہ کرتا ہوں۔ کون سے ایمان والوں کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے؟ تو پہلی صفت کا ذکر ہوا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کون سے مومن مراد کو پہنچے؟ تو کہا وہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، وہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تلاش کیجئے ایسے مومن کو جو نماز میں گڑ گڑاتے ہوں۔ نماز میں تو دن بھر کا حساب ہو جاتا ہے، نماز میں تو بھولی ہوئی چیز کو یاد کر لیتے ہیں، نماز میں تو نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، نماز میں نہ جانے ہاتھ داڑھی کے بالوں سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر نگاہیں آسمان سے لے کر کہاں کہاں گھومتی ہوتی ہیں۔ یہ نماز کی حالت ہے۔ تو دو جہاں کی کامیابی اس طرح ممکن ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز اس طرح سے ادا کریں کہ نماز میں خشوع موجود ہو، گڑ گڑانے کی کیفیت موجود ہو۔ ایک بات کے ذریعے میں سمجھا دوں آپ کو، اگر کوئی بندہ حالت نماز میں چھت دیکھتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، ویسے دیکھتا ہے،
कुदरत उस बंदे को पुकार कर कहती है, बंदे मुझसे भी बेहतर कोई है जिसे तू तक रहा है, मुझसे भी बेहतर कोई है कि खड़ा है मेरे सामने और तक किसी और को रहा है। वो कैफियत नमाज के अंदर हमारी नहीं रही जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर के जाए। यही वजह है मस्जिद की टोपी लगाकर मस्जिद में नमाज पढ़े, मस्जिद में टोपी उतारे, नमाज पढ़कर बाहर निकले और कोई लड़की निकली तो घूर करके देखने लग गए, थोड़ी देर भी नमाज का असर हमारी ज़िंदगी पर नज़र नहीं आता, क्योंकि वो नमाज हम नहीं पढ़ते, हम तो एक बोझ है जिसे उतार कर चले जाते हैं। मुराद को वो पहुंचे जो नमाज में गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, गिड़गिड़ाने की कैफियत। नमाज के अंदर खुशू की कैफियत। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में इसे समझें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बंदे ने नमाज अदा की और नमाज अदा करके हुजूर से मिलने के लिए पहुँचे और उन्होंने कहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्सलामु अलैकुम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालेकुमुस्सलाम, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ कर के आए थे, लेकिन सरकार ने फरमाया दोबारा नमाज पढ़ो। गए, नमाज पढ़कर फिर आए, फिर सलाम किया हुजूर को, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालेकुमुस्सलाम, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो। फिर गए, वो नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़ कर के आए, सरकार को उन्होंने सलाम किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया फिर नमाज पढ़ो। तो अब वो अर्ज़ करने लगते हैं सरकार नमाज कैसे पढ़ूं? पढ़कर ही तो आ रहे थे ना, फिर भी हुजूर फरमा रहे थे नमाज पढ़ो। तो अब वो पूछते हैं कि सरकार नमाज कैसे पढ़ूं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकू भी इत्मीनान से करो। रुकू से जब खड़े हो कौमा में आओ तो पूरे खड़े रहो, इत्मीनान से कौमा करो। सजदे में जाओ, इत्मीनान से सजदा करो। कायदे में बैठो तो इत्मीनान से। सारे अरकान को सही तौर पर इत्मीनान से अदा करो, तब जाकर के तुम्हारी नमाज मुकम्मल होगी। हमारे यहाँ क्या हाल है? हमारे यहाँ तो सुपर फास्ट, और जितना जल्दी नमाज हो सके इतनी जल्दी पूरी करने की हम फिक्र करते हैं। तो याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, बरकतें हासिल नहीं हो सकती। ये जुमला याद रखिएगा, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, बरकतें हासिल नहीं हो सकती। अगर बरकतों को चाहिए तो नमाज में गिड़गिड़ाना सीखो, नमाज में खुशू इख्तियार करो, नमाज में एहसान वाला जज्बा अपने अंदर पैदा करो। एहसान किसे कहते हैं? एहसान उसको कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये तसव्वुर करो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर कायम न हो सके तो ये तसव्वुर करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।